میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جو کچھ آج ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سب کی بنیاد قدرت ہے۔ یہ نظر آنے والا سارا سامان صرف اللہ جل شانہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچیں۔ پر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ بنی ہوئی چیزوں کو جتنا بنانے والا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم نے قدرت کو نہ جانا، اس لیے قدرت سے لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے بعد اس نے اپنی قدرت سے دینے کا راستہ بند کر دیا ہو۔ قدرت سے لینے کا راستہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور وہ راستہ ہے نماز کا۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے چیزوں کے مقابلے پر ہی نماز دی ہے۔ انسانوں کی راحت، عزت، سکون، اطمینان اور صحت کا تعلق اللہ جل شانہ نے نماز سے جوڑا ہے، اور ذلت، تکلیف، پریشانی، بے چینی اور بیماری کا تعلق اللہ جل شانہ نے چیزوں سے جوڑا ہے۔ کیونکہ چیزیں مردار ہیں، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ مردار کا استعمال کرنے والا بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نماز کائنات کے مقابلے پر اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ نماز کا اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہونے کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا صرف ایک بار موقع ملا ہے، اور وہ بھی معراج میں۔ لیکن نماز کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ہر وقت شرف حاصل ہے۔ اسی شرف کی وجہ سے نماز نمازی کو بلندی تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے کہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ غیب کی طاقتور چیزوں میں نماز کا شمار ہے۔ نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہی آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اور اس نمازی کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں زمین کی طرف جھانکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آسمانوں کی کنجی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کی دعا اور بد دعا دونوں مقبول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے، اور نقصان کے اعتبار سے اس سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ، میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں رہ کر انسانوں کو نہ دکھنے والی چیزیں، نہ دکھنے والے فرشتوں کا نظام اور نہ دکھنے والے عالموں کو سمجھاتے تھے۔ اسی کو غیب کہتے ہیں، اور غیب کی چیزوں کو سمجھانا ہی انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا تھا۔ انسان غیب سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے، اس کے لیے ہر نبی انسانوں کو سب سے پہلے ایمان سکھلاتے تھے۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آپ کے بعد یہی کام صحابہ اکرام نے بھی کیا۔ لیکن ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے آج مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غیب سے جوڑنے کے بجائے ظاہر سے جوڑ دیتا ہے، اور نماز کو لے کر بھی یہی ہوا کہ آج مسلمان نماز کے عمل کو ہی نماز سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نماز بھی غیب کی چیزوں میں ہے، پر مسلمان نماز کے عمل کو ہی نماز سمجھ رہا ہے۔ آج بیان کرنے والے نماز کو کثرت اور یوگ بتلاتے ہیں۔ اب اگر ان بیان کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ جب نماز کثرت اور یوگ ہے تو کیا نماز کا عمل کرنے والا نماز کی بد دعا سے بچ جاتا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے عمل کو سمجھا جائے کہ عمل کس کو کہتے ہیں، ہاں پھر نماز کو
سمجھیں کہ نماز کیا ہے، کہ انسانی جسم کی 7 چیزیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دماغ اور شرمگاہ، یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان سے جو بھی حرکت ہوتی ہے، ان سے ہونے والی حرکت کو عربی زبان میں عمل، اردو زبان میں حرکت، ہندی زبان میں کرم اور انگریزی زبان میں فنکشن کہتے ہیں۔ اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح موبائل کا جو کی پیڈ ہوتا ہے، اب تو ٹچ آنے لگے ہیں، وہ جو کی پیڈ ہوتا ہے یہ موبائل کا جسم ہوتا ہے، یعنی اس کی پارٹس آف باڈی، جس سے کسی کو کال کرنے یا میسج لکھ کر بھیجنے یا کسی کو ایمیج وغیرہ واٹس ایپ سے بھیجنے یا میل کو کسی کو میل بھیجنا ہو تو اس کو سینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے جسم کی ان 7 چیزوں سے ہونے والی حرکتیں آسمانوں کے اوپر سینڈ ہو جاتی ہیں، اور ریکارڈ کے طور پر، ثبوت کے طور پر ان حرکتوں کو لکھنے والے فرشتے فجر اور عصر کی نماز کے بعد روزانہ 2 مرتبہ آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن انسانوں کو ان کے عمل دکھلائے جائیں۔ اب رہی بات کہ یہ کرامن کاتبین کے لقب سے پکارے جانے والے فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں کاندھوں پر بیٹھ کر آخر کیا لکھتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں دائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ برائی لکھتا ہے، لیکن ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے آج ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دماغ اور شرمگاہ، ان کو کیوں بنایا ہے۔ سورج کو، چاند کو، آگ کو اور ہوا کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ انہیں کیوں بنایا ہے، پر ہماری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دماغ اور شرمگاہ کیوں بنایا ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ آج اگر کسی سے بھی یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ کیوں بنائی تو جواب دے گا کہ دیکھنے کے لیے۔ زبان کیوں بنائی؟ جواب ملے گا بولنے کے لیے۔ کان کیوں بنائے تو جواب دے گا سننے کے لیے۔ دماغ کیوں بنایا تو جواب دے گا سوچنے کے لیے۔ اسی طرح باقی اور جسم کے اعضاء، حالانکہ یہ جتنی باتیں بھی بتلائی جا رہی ہیں بتلا رہی ہیں، یہ بات بالکل سرے سے جھوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیکھنے کے لیے نہیں بنائی۔ اگر آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہوتی تو پھر انسان ان آنکھوں سے جو چاہے وہ دیکھتا، کہ چاہے کسی عورت کو ننگا نہاتا ہوا دیکھے یا اپنے موبائل میں ننگا نات دیکھے، پر ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنا کر اس میں روشنی بھیجی تو روشنی کے ساتھ ہی حکم بھیجا کہ آنکھ کی روشنی سے یہ دیکھنا اور یہ نہیں دیکھنا۔ زبان بنائی، پھر زبان پر بول بھیج کر نبی کے ذریعے سے یہ حکم بھجوایا کہ زبان کے بول سے یہ بولنا اور یہ نہ بولنا، کہ تم کسی کی ماں بہن کو گالی دو یا کسی کی غیبت کرو۔ اس لیے زبان نہیں بنائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زبان بنا کر اس میں بول بھیجے تو بول کے ساتھ ہی حکم بھی بھیجا کہ زبان سے یہ بولنا اور یہ نہیں بولنا۔ اسی طرح بدن کے ہر اعضاء سے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا نبی کے ذریعے سے کھول کھول کر ہمیں بتلایا گیا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر گناہ کرتے وقت تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئی تو یہ اس کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ اس کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اگر ہمیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں کے اس کا خیال نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، ہمیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو جس طرح سے بنانے والے نے بتلایا ہے، اگر اس طرح ہم اس کا استعمال کریں گے تو اللہ جل شانہ
ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر چیزیں ہوں یا نہ ہوں کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔ اب یہ جو ہمارے عمل ہیں، یہ عمل کہ فرشتوں سے ہم حیا نہیں کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں سے حیا نہ کرنا جو دونوں کاندھوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کا خیال نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کی معلومات تو ہے، فرشتوں کی موجودگی کا یقین نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا یقین نہیں؟ یعنی فرشتوں پر ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ تمہارے دماغ میں کینسر ہے یا تمہارے سر میں ٹیومر ہے، لہذا تم ان چیزوں سے بچنا اور یہ کام کرنا۔ ڈاکٹر کی اس بات کا یقین ہماری زندگی کے استعمال کو بدل دیتا ہے، حالانکہ نہ ہم نے کینسر کو دیکھا اور نہ ہم نے ٹیومر کو دیکھا کہ یہ دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، بس 24 گھنٹے کینسر اور ٹیومر کے دھیان و خیال کے ساتھ ہمارے گزرتے ہیں کہ زندگی کا بدلنا ڈاکٹر کی بات کے یقین کی وجہ سے ہوا ہے۔ پر ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہم پر کتنا یقین ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے نبی کی باتوں کے یقین نے ہماری زندگی کے استعمال کو کتنا بدلا ہے، اس کا فیصلہ یہ تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی چادر کو بچھا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے موافق فرشتوں، تم لوگ یہاں اس چادر پر تشریف رکھو، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ میں بیت الخلاء میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب رب کی مرضی اور منشا والے عمل یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی سے جو آپ کے جسم اطہر سے جو حرکتیں ہوئی ہیں، یعنی جو عمل ہوئے ہیں، وہی اللہ کی مرضی و منشا والے عمل ہیں۔ اگر انسان نے جسم کی ان چیزوں کو اپنے بنانے والے کی مرضی پر استعمال کیا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یا استعمال کرنے کے لیے بتلایا ہے کہ آنکھ سے وہ دیکھو جس کے دیکھنے کا رب نے حکم دیا تھا، کان سے وہ سنو جس کے سننے کا رب نے حکم دیا ہے، زبان سے وہ بولو جس کے بولنے کا رب نے حکم دیا ہے، ہاتھ سے وہ کرو جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ ایسے انسانوں کی روح پر آسمانوں کے اوپر سے عزت کے، راحت کے، چین و سکون اور اطمینان کے فیصلے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ جو فیصلہ آتا ہے وہ اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ عمل کا نتیجہ ظاہر ہونے کی جگہ جو ہے وہ اس کا جسم ہے، عمل کرنے والے کا جسم، فیصلے جو اللہ کی طرف سے آئیں گے وہ اسی پر ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ والے عمل اللہ کی قدرت سے لینے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل نہیں ہے تو ہمیں مقدر والی روزی ملے گی۔ قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں بتلایا گیا ہے کہ کرامن و کاتبین ہمارے دائیں و بائیں کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے مال یا سامان کو، زمین و جائیداد کو لکھتے ہیں کہ کون کتنے 2000 روپے کے نوٹ کما کر لا رہا ہے اور کون کتنے 500 روپے کے نوٹ لے کر آ رہا ہے، یا کون کتنا سونا لے کر آ رہا ہے اور کون کتنی چاندی لا رہا ہے، کون کتنا آٹا اور چاول لے کر آ رہا ہے اور کون کتنا آلو اور پیاز لے کر آتا ہے، کون کتنی دوا اور انجیکشن لے کر آتا ہے، اور کون دکان جا رہا ہے اور کون مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین کا کام مال و سامان کا لکھنا نہیں ہے، بلکہ کرامن و کاتبین کا کام انسانوں کے عمل کو لکھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کے بنانے والے اور ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، اگر انسان اس دنیا کے تھوڑے دن، یہ جو تھوڑے دن کی زندگی ہمیں ملی ہے، اگر اپنے رب کی مرضی اور منشا والے
رب کی مرضی اور منشا پر چلیں تو اللہ رب العزت ہم انسانوں کو انبیاء اور صحابہ کی طرح سے کامیاب کر کے دکھلا دیں۔ اس دنیا میں انسان کو اپنے رب کی مرضی اور منشا پر چلنے کے لیے پہلا مقابلہ جو انسان کا پڑے گا، جو پہلا مقابلہ انسان کو کرنا پڑے گا وہ مال سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسے اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل سے ہوتا ہے، اور اس بات کو سمجھا جاوے، اس کو سوچا جاوے، اس پر غور کیا جاوے۔ اور اگر اس بات کو سوچیں اور سمجھیں تو سوچنا اور سمجھنا بہت آسان ہے کہ ایک آدمی نے اپنی پرورش کے لیے دکان کو سبب بنایا ہوا ہے کہ دکان سے پیسے ملیں گے اور پیسے سے چیزیں ملیں گی اور چیزوں سے پرورش ہوگی۔ پر یہ آدمی اگر دکان پر جانے کا عمل نہ کرے اور گھر پر ہی بیٹھا رہے تو اس کی یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہوگی کہ دکان سے پیسہ ملے گا۔ ہاں، اس کو دکان سے ہی پیسہ ملے گا، پر جب یہ اپنی دکان جانے کا عمل کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے پیروں کے عمل سے دکان جائے، پھر ہاتھ کے عمل سے دکان کھولے، آنکھ کے عمل سے دکان کے اندر دیکھے، اگر کوئی گراہک آ گیا تو کان کے عمل سے اس کی بات سنے اور زبان کے عمل سے پھر اس سے سودا طے کرے۔ سودا طے ہو جانے کے بعد پھر ہاتھ کے عمل سے سودا دے کر پیسے لے گا۔ اب ہم خود اس بات پر فیصلہ کریں کہ پیسہ دکان سے ملا یا عمل سے ملا۔ اب اگر یہ دکان پر نہ جا کر کسی کے ہاں مزدوری کے عمل کرتا تو مزدوری کے عمل سے اسے پیسہ ملتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، پیسہ دکان سے یا مزدوری سے یا کارخانوں سے نہیں ملتا بلکہ ان شعبوں میں کیے ہوئے عمل پر ملتا ہے۔ پھر اب جو دوسری بات ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کو اس پر ہم ڈالیں تو دوسری بات جو سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ چیزیں پیسے سے نہیں ملتی، چیزیں بھی عمل سے ملتی ہیں۔ کیسے اس بات کو سمجھا جاوے؟ اسے سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی کسی دکان پر اگر صابن خریدنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں 100 روپے کا نوٹ لے کر جائے پر آنکھ، زبان اور ہاتھ کا عمل نہ کرے، یعنی زبان سے کچھ نہ بولے، آنکھ اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے، تو 100 روپے تو کیا اگر 2000 روپے کا بھی نوٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو اسے صابن تو بہت دور کی چیز ہے، اسے نمک بھی نہیں ملے گا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم سب خود یہ فیصلہ کریں کہ صابن یا نمک روپے سے ملتا ہے یا عمل سے ملتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ دکان، مزدوری یا نوکری وغیرہ سے میں جو مال ہمیں ملے گا وہ عمل ہی سے ملے گا، اور سامان یا چیزیں وغیرہ بھی ہمیں یہ جو دکھ رہی ہیں مال سے ملتے ہوئے، یہ مال سے نہیں ملتی بلکہ سامان یا چیزیں بھی عمل ہی سے ملتی ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رب کی مرضی اور منشا والے عمل پر کامیابی کب ملے گی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رب کی مرضی اور منشا والے عمل پر دنیا و آخرت میں کامیابی اس وقت ملے گی جب عمل کرنے والا عمل کے مقابلے پر جو دنیاوی سبب ہیں ان سے مایوس اور نا امید ہو کر نماز کو قائم کرے۔ اگر نماز کو قائم نہ کیا تو نماز قبول نہ ہوگی، اور جس کی نماز قبول نہ ہوگی اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے کہ عزت یا ذلت، راحت یا تکلیف، سکون یا پریشانی، صحت یا بیماری، ان کے حال آسمانوں سے انسان کی روح پر اللہ کی مرضی سے آئیں گے، اور روح پر آنے والی چیز کو رب کی مرضی والے عمل ہی ہٹائیں گے۔ اور کون سے عمل ہٹائیں گے؟ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز سے عزت یا ذلت، راحت یا تکلیف، سکون یا پریشانی، صحت یا بیماری، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ حال ان چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں اور نہ ان چیزوں سے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روح جو ہے وہ کرنٹ کے مانند ہے،
اور جسم جو ہے وہ کرنٹ کے اندر جو تار ہوتا ہے اس کے مانند ہے. کرنٹ جو آ رہا ہے وہ تار پر تو اثر ڈال سکتا ہے کہ اگر کرنٹ بڑھ جائے گا یعنی وولٹیج اگر زیادہ آ گیا تو تار جل جائے گا، پر تار کرنٹ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. آپ چاہے 3 mm کا تار استعمال کرو یا 12 mm کا، کہ ذلت، تکلیف، پریشانی اور بیماری کا حال آیا تو روح پر ہے، اور انسان اپنی مرضی اور منشا والے عمل کائنات کی کسی یا چھوٹی بڑی چیز سے، آسمان سے آنے والے حال کو اگر ہٹانا چاہے تو یہ نہیں ہٹا سکتا. کرنٹ تو تار میں گھس سکتا ہے پر تار کرنٹ میں نہیں گھس سکتا. کہ روح پر آنے والی بیماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے ہی آسمان پر واپس ہو سکتی ہے، لیکن دوا کھانے یا انجیکشن کے لگوانے سے روح پر آئی ہوئی بیماری واپس نہیں جائے گی. لیکن آج ہمیں اور تمہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ انسان پر چیزوں کے راستے ہی سے حال آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ تو ایسا ہونے کی وجہ میرے دوستوں اور بزرگوں انسان کا گمان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے. اب بندوں کا گمان صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے. جس کی نماز عرش پر پہنچ کر سفارش کر دے گی اس کا کام بن جائے گا، اور جس کا کام بن جائے گا اس کا عمل سے ہونے کا گمان بنے گا. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو، نماز الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے. نماز عرش پر پہنچ کر نمازی کی سفارش کرتی ہے اور انسان اس زمین پر نماز کا عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نماز روشن و چمکدار ہو کر نمازی کو دعا دیتی ہوئی آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے کہ اے اللہ کہ تیری بھی اللہ جل شانہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کریں جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے. اور پھر یہ نماز سیاہ رنگ میں نمازی کو بددعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جس طرح تم نے مجھے برباد کیا ہے. اور پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اس روایت سے 3 باتیں وہ بالکل واضح اور بالکل ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ آسمانوں کے اوپر روشن و چمکدار ہونے والی چیز وہ کیا ہے. جو روشن و چمکدار ہو کر آسمانوں کے اوپر جو چیز جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو آسمانوں کے اوپر روشن و چمکدار ہو کر جانے والی چیز وہ نماز ہے. اور اس روشن و چمکدار ہو کر جانے والی نماز کو اوپر بھیجنے والا کون ہے؟ کہ وہ نمازی ہے. اور نمازی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نماز کا عمل کرے. اور غور و فکر کے لیے اگر کچھ حدیثیں اور کچھ روایتیں ہیں، اگر ان پر غور و فکر کیا جاوے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاوے گی کہ نماز الگ چیز ہے اور نماز کا عمل الگ چیز ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے قبر میں پہنچتے ہی اس کے سر کے قریب نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان حشر میں میزان پر نماز کا وزن کیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی کنجی وہ نماز ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس امام سے مقتدی ناراض ہوں اور پھر بھی وہ امام ان کی امامت کرے تو اس امام کی نماز اس کے کانوں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے. ایک جگہ پر آپ نے بیان فرمایا کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ نماز نور ہے اور اس سے اپنے گھر کو نورانی بنایا کرو. اب یہاں یہ سوال شروع ہوتا ہے کہ جب نماز کا عمل کرنے والے کو نمازی کہتے ہیں تو پھر نماز ہے کیا چیز؟ غور کرو.
रोशन और चमकदार होकर आसमानों के ऊपर कौन सी चीज जा रही है, या नमाजी के चेहरे पर कौन सी चीज मारी जा रही है। वो कौन सी चीज है जिसके लिए आसमानों के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे और जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो कौन सी चीज है जो आसमानों की कुंजी है। वो कौन सी चीज है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दुआ और बद्दुआ दोनों मकबूल हैं, और वो कौन सी चीज है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक बतलाया है, और नुकसान के एतबार से अल्लाह से पनाह चाहिए। अब इसे यूं समझो कि जिस नमाजी की नमाज रोशन और चमकदार होकर आसमानों के ऊपर चली जाती है, उस नमाजी के कब्र में पहुंचते ही उसके सराहने नमाज आकर खड़ी हो जाती है कि नमाज का अमल करने वाला कफन में लिपटा हुआ पड़ा है, और उसके सर के करीब वो नमाज आकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह मैदान महशर में कि ये नमाजी ये तो अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा होगा, और इसकी नमाज मीजान पर अपना वजन करा रही होगी। और आखिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि नमाज का अमल करने वाला नमाजी शैतान का मुंह काला करता है या नमाज मुंह काला करती है। हाँ, सोचो इसको कि शैतान का मुंह, नमाजी जो नमाज का अमल कर रहा है वो शैतान का मुंह काला करता है, या नमाज शैतान का मुंह काला करती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नमाजी को देखकर ठंडक होती, या नमाजियों को नमाज को देखकर ठंडक होती थी, क्योंकि नमाजियों में तो मुनाफिक भी होते थे। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मुनाफिकों को नमाज का अमल करते देखकर ठंडक पहुंचती थी? नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज थी, वो नमाज जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर से लेकर आए थे। और उस नमाज से फायदा उठाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का अमल सिखलाया था। आपने फरमाया कि मुझे दुनिया में 3 चीजें महबूब हैं। हाँ, मुझे दुनिया में 3 चीजें महबूब हैं, एक खुशबू, और दूसरी औरतें, और तीसरी नमाज। जिस नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर से लेकर आए थे, मुसलमानों को ये नमाज नजर क्यों नहीं आती? ये बात इस हदीस से अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो चीजें दिखलाई देती हैं जो तुम्हें नजर नहीं आती, और मुझे वो आवाजें सुनाई पड़ती हैं जो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। अगर वो चीजें तुम्हें दिखलाई और सुनाई पड़ जाएं जो मुझे दिखलाई और सुनाई पड़ती हैं, तो तुम लोग अपनी बीवियों के साथ लुत्फ अंदोज होना छोड़कर जंगलों में चले जाओ। हाँ, ये तिरमिजी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने ये चीजें दिखती थी। जिस तरह खुद हमारी रूह या हमारे कांधों पर बैठे हुए करामन कादबीन या जिन्नात या बीमारियों में बुखार वगैरह ये ना दिखने वाली मखलूक है, उसी तरह नमाज भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों इंसानों को ना दिखने वाली मखलूक है। इसलिए कि मखलूक के सिवा अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ और बद्दुआ कौन करेगा? अगर नमाज को मखलूक नहीं समझा जाएगा तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अगर ये मखलूक नहीं है तो फिर अल्लाह से दुआ और बद्दुआ कौन सी चीज करती है? अब अगर इसको समझना चाहो मिसाल से कि आपने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा साइकिल उठा लाओ, तो ये साइकिल आपका हुक्म नहीं है, बल्कि उसको उठाकर लाना आपका हुक्म है। साइकिल तो लोहे की बनी हुई एक चीज है। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने नमाज को कायम करने का, नमाज की हिफाजत करने का, और नमाज के हक को अदा करने का, और नमाज को अख्तियार करने का हुक्म दिया है कि कायम करना, हिफाजत करना और नमाज के हक को अदा करना, ये अल्लाह जल्ल शानहू की जात से निकले हुए हुक्म है। नमाज तो मखलूक है, जैसे उठा लाओ इंसान की जात से निकला हुआ हुक्म है, साइकिल तो मखलूक है। कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा जिब्रील अलैहिस्सलाम हर किसी को नजर नहीं आते,
یا بخار ہر کسی کو نظر نہیں آتا، اسی طرح نماز بھی کسی کو نظر نہیں آتی، اور یہ بات بخار کی حدیث سے سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بخار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب بخار اندر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں بخار ہوں، گوشت کاٹتا ہوں اور خون چوستا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہو مجھے وہاں بھیج دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم قبا والوں کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ بخار قبا والوں کے پاس چلا گیا اور ان سب کا اتنا خون چوسا اور گوشت کاٹا ہے کہ ان کے چہرے پیلے ہو گئے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بخار کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ بخار کو واپس بلا لے، اور اگر تم لوگ چاہو تو بخار کو رہنے دو جس سے تم لوگوں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ قبا والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بخار کو رہنے دیجئے۔ یہ روایت ہے بدایہ کی۔ ذرا سوچو اس بخار کے بارے میں، کیا بخار انسان کو نظر آتا ہے؟ لیکن مدینہ منورہ میں بخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اب یہ بات شاید آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ نماز اور نمازی یہ الگ الگ چیز ہے، جس طرح بخار اور انسان الگ الگ چیز ہیں۔ ہاں، نماز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور تمہیں نماز کا عمل بتلایا ہے۔ نماز کا عمل نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کا عمل نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ جب مسلمان نماز کو قائم کرے گا تب نماز قبول ہوگی، اور جب نماز قبول ہوگی تو اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل یہ قبول ہوں گے، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز قبول ہوگی اسی کے عمل قبول ہوں گے، اور جس کی نماز قبول نہ ہوگی اس کے کوئی عمل قبول نہ ہوں گے۔ اس لیے سارا مسئلہ نماز کے قبول کرانے کا ہے۔ ہمارے تمہارے سامنے صرف اتنی سی بات ہے کہ نماز پڑھا کرو، حالانکہ قرآن و حدیث میں نماز کو پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا، نماز کی حفاظت کرنے کا اور نماز کے حق کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس کو بھی اگر سمجھنا چاہو تو اس طرح سمجھ لو کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سائیکل اٹھا لانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ سائیکل کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سائیکل کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اسی طرح نماز کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قائم کرنے، حفاظت کرنے اور اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ملی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ نماز کہاں قائم ہوگی؟ نماز کہاں قائم ہوگی؟ تو نماز مسلمان کے اندر قائم ہوتی ہے، پر نماز اسی مسلمان کے اندر قائم ہوتی ہے جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے خالی کر لیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو یہ حکم فرمایا ہے کہ نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لو، کہ دل فارغ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ نماز نور ہے اور یہ تمہارے دل کو نورانی بنا دیتی ہے۔ نماز اسی وقت قائم ہوگی جب مسلمان اور اس کا دل اللہ کے غیر کی امیدوں سے خالی ہوگا۔ نماز کو اپنے اندر قائم کرنے کا مطلب نماز کے عمل کے وقت مسلمانوں کے اندر تین چیزیں موجود ہوں۔ دیکھو اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں، کہ اندر تین چیزیں موجود ہوں۔ کیا ہیں تین چیزیں؟ کہ پہلی چیز ہماتن اللہ کی طرف یہ متوجہ ہو، دوسرے اطمینان سے رکوع و سجدہ کرے، اور تیسرا اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا،
اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا اور خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا. یہ تین باتیں حضرت بن باز رضی اللہ عنہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ تین شرائط ہیں، تین چیزیں ہیں. جیسے نماز کا عمل کرنے کے لیے 14 شرائط ہیں کہ پاک ہو، وضو ہو، 14 شرائط. اسی طرح قائم کرنے کے لیے وہ قائم اندر ہوگی، اور اندر قائم کرنے کی جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں کہ حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کرے. کہ نماز حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اس کا تعلق علم سے ہے، اور اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا اس کا تعلق دھیان سے ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب نماز کے عمل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی طرف اس وقت تک پوری توجہ فرماتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کے عمل میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو. جب بندہ اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. عقبہ بن احمد جونی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو مسلمان کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز کا عمل اس طرح کرتا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے. نماز کے عمل میں حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے 2 چیزوں کے علم کی ضرورت ہے. کتنے چیزوں کی؟ 2 چیزوں کے علم کی ضرورت ہے. پہلا علم جو ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور دوسرا علم کہ ہم اس سے کیا کہہ رہے ہیں. آج اگر ہمیں اس کا علم ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ہمارے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی اور ہمارا چہرہ پیلا پڑ جاتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. نئے مسلمان حضرت رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ان سے اذان کے وقت پوچھتے تھے کہ اذان کی آواز سنتے ہی آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ فرماتے تھے معلوم ہے کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو صحابہ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ جاتا تھا؟ تو چہرہ پیلا پڑنے کی وجہ ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی عظمت تھی. صحابہ کے اندر یہ عظمت اور خوف پیدا ہوا تھا اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی طاقت کا علم حاصل کرنے سے.